دجال نے ابھی آنا ہے اور پہلے سپاٹ ہو گیا وہ یہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے گیا ہوا تھا یا وہ کسی اور جگہ پہ تھا. جی سورہ ملک ایکسپلین کرتی ہے اس کو فزکس کے اسٹوڈینٹس. سورہ ملک یہ سوال تو آپ لوگوں کو جواب آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس طریقے سے یونیورسز کو جیوگرافیکلی پلیس کر رہے ہیں. صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی. یہ ہے سکوپ ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے. اتنا چھوٹا ہے ایک آسمان دوسرے آسمان سے. دجال نے ابھی آنا ہے اور پہلے سپاٹ ہو گیا وہ یہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے گیا ہوا تھا یا وہ کسی اور جگہ پہ تھا اور وہ ریلم کا ڈور وے اس کشتی کے تھرو کھل گیا. مطلب کشتی کے تھرو نہیں کھلا, کشتی اس ڈور وے سے گزر گئی اور اس نے دیکھ لیا. اگر تو دجال کا سین تمیم الداری فیوچر میں دیکھتے تو تمیم الداری went into the future, but he didn't go into the future. He went into a different dimension. That's why it's not a travel through time, it's a travel through dimension. تمیم الداری کا دجال is in multiple dimensions at the same time. It's not time travel. جی سورہ ملک ایکسپلین کرتی ہے اس کو فزکس کے اسٹوڈینٹس. سورہ ملک یہ سوال تو آپ لوگوں کو جواب آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس طریقے سے یونیورسز کو جیوگرافیکلی پلیس کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. جی اب یہ اردو کے بھائی صاحب کو فزکس نہیں آتی تھی جس نے ترجمہ کیا ہے. جس بھائی صاحب نے اس کا قصور تو نہیں ہے, اس کا کام نہیں تھا فزکس سیکھنا, آپ کا کام تھا فزکس سیکھنا. یہاں تک پہنچا دی اس نے قرآن آپ تک. حدیث یونیورس کی جیومیٹری پوری بتا چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. حدیث خالی تہ بتہ کا لفظ یہاں پہ اس حدیث کی اس جیومیٹری کو پورا نہیں کر رہا. حدیث ہر آسمان کے بارے میں انالوجی کر دیتے. نبی السلام نے کیا انالوجی دی؟ صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی. یہ ہے سکوپ ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے. اتنا چھوٹا ہے ایک آسمان دوسرے آسمان, اور اگلا آسمان کیا ہے؟ وہ انگوٹھی ہے اس سے اگلے آسمان کے لیے. اس کا سکوپ اتنا بڑا ہے. اور کرتے کرتے پھر 7واں آسمان کیا ہے؟ 7واں آسمان وہ والا صحرا ہے جس میں 6واں آسمان ایک انگوٹھی. تہ بتہ از ناٹ انف. تہ بتہ کہہ دینا از ناٹ انف. جی مگر ان سفیر خالی تہ بتہ کافی نہیں, کیونکہ تہ بتہ does not do justice to the entirety of the geometry, the explanation of geometry. آپ پوری کی پوری طریقے سے سفیریکل لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہر آسمان دوسرے آسمان کے پیرل ایگزسٹ کرتا ہے. خالی اوپر کی ٹریجیکٹری نہیں ہے, نیچے بھی ہے, لیفٹ پہ بھی ہے, رائٹ پہ بھی, all directions. Of course it's a sphere, so all of those directions. ٹھیک ہے. سو کیا کہتے ہیں ایک سفیر کے تمام تر پوائنٹس کو ملا لو تو کیا بنتا ہے؟ اگلا سوال کریں بیٹا. ہر لیول کے اوپر وہ تہ نکلے گی, ہر اینگل سے وہ تہیں آئیں گی, ٹھیک ہے. If you combine all the points on the sphere, what does it make? گریڈز کیا آتے ہیں ویسے ایوریج آپ لوگوں کے؟ اے ہی آتے ہوں گے, بی, ورنہ تو ادھر نہیں ہوں گے آپ. یہ 6ٹھی کلاس کے میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے, 5ویں کلاس کے. جی کوئی بات نہیں. پورا کا پورا ایک بال ہے, بال کے اندر ایک اور بال ہے, بال کے اندر تو تہ بتہ تو بنتا ہے, مگر تہ بتہ کا لفظ بالز نہیں بتا رہا, سفیرز نہیں بتا رہا. بہت پیارا سوال ہے, ونڈرفل کوسچن. یہ چاہیے دماغ جو اس طریقے سے سوچ رہا ہو. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ سبحان اللہ کسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لو اس کو, یہ جانے نہ پائے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ عرب میں اس کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ اللہ بالاتر ہے اس چیز سے. نہ پاک کا مطلب ہمیں پتا کیا ہے نا,
میں وضو کر کے پاک ہو جاتا ہوں نا. عربی میں اس کا مطلب سمجھیں. عربی کی اصطلاح میں سبحان کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سننا. بیٹا نام کیا آپ کا؟ علی. غور سے سننا. سبحان کا عربی میں جو مطلب ہے نا، جس کی وجہ سے سبحان اللہ کا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب سے اوپر تیر رہا ہے. یہ اصل میں عربی میں مطلب ہے اوپر کی لیئر پہ تیرنے کا. فزکس میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں فلوٹنگ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بونسی. یس. تو تیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے اوپر والی لیئر پہ ہونا ضروری ہے. پانی کے اوپر تیرتا وہ ہے جو سب سے اوپر والی لیئر پہ ہوتا ہے پانی کی لیئرز میں. ٹھیک ہے، وہ بالا تر کہتے ہیں اس کو. بالا تر کا یہ مطلب ہے، سب سے اوپر ہے. یہ ہے اصل میں مطلب سبحان اللہ کا کہ ساتویں آسمان کے اوپر جو لیئر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر، اس کے اوپر اراؤنڈ دا یونیورس. یہ مطلب بنتا ہے سبحان اللہ کا عرب ذہن کے اندر. میں آتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا، یہ بھی اچھا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف یونیورس کے اوپر؟ یہ ہمارا ڈفرنٹ ڈسکشن پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور صرف اوپر کائنات کے اوپر والی لیئر پہ نہیں ہے. نا وہ تیسرا اینگل ہے. وہ تینوں کے تینوں کمبائن کریں گے آپ. بتاؤ آپ کو اس کے ڈائمینشنل. اب امید میری بند ٹوٹی ہوئی ہے نا کہ جو پوچھ رہا ہوں آپ کو آ نہیں رہا، تو بیسکس ذرا پوچھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں بتایا نا. اللہ تعالیٰ نے تو عربی میں صحیح بتایا، اور حدیث اسی لفظ کو یوز کرتے ہوئے سفیریکل پورا کا پورا آسمان کا سٹرکچر بتا رہی ہے آپ کو. تو میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اردو آتی ہے، عربی نہیں آتی. تو عربی سیکھو بیٹا. یہ ہے اصلی سوال کہ عربی تو سیکھیں گے آپ، اس کے علاوہ تو نیبل بدل نہیں.